الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بعض آداب دعا کے اور بعض احوال و اماکن ایسے بتلائے تھے جن میں اللہ رب العزت بندے کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اس کی تفصیلات اور بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں، ہمارے بچے، ہمارا کاروبار اور ہمارے دشمن، ان تمام کو لے کر ہم بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کہ کریں کیا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اس کیفیت سے دوچار ہو کر کبھی کبھی ہم جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، غصہ ہمیں بہت آتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ان تمام کیفیتوں سے نکلنے اور نارمل زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے مضبوط راستے کو پکڑیں، ایک ایسے دروازے کو ڈھونڈیں جو راستہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، اور ایسا دروازہ کہ جس پر لگائی ہوئی صدا کبھی ناکامی سے دوچار نہیں ہوتی۔ ایک ایسا مالک، ایک ایسا آقا جس کی مٹھی میں یہ ساری کائنات ہے، جس کے پاس نفع و نقصان کے سارے اختیارات ہیں، اس دربار میں ہم اپنی درخواست لگائیں اور جھوٹے خداؤں سے، جھوٹے داتاؤں سے، جھوٹے حاجت روا اور مشکل کشاؤں سے، اور ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں بس رہے بے شمار وہ سہارے جو مختلف قسم کے انسانوں کے تعلق سے ہمیں بہکاتے رہتے ہیں، ان سے ہم الگ ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنا رابطہ جوڑیں۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی ان پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ ایک اور بات، اس سے پہلے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھوں اور وہ نسخہ بتلاؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حالات میں پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے، اندیشوں سے مکت ہونے کے لیے اور بے وجہ کی چنتا سے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، ہم ان تمام چیزوں سے چھٹکارا پالیں۔ ایک بات سمجھ لیجیے، آج کل ہمارے زمانے میں جس طرح سے ڈاکٹر، طبیب، حکیم ٹیبلٹ، گولیاں، کیپسول بیچ رہے ہیں نا، بعض لوگ بالکل اسی انداز سے دعاؤں کا کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، اتنی بار یہ دعا پڑھ لیجئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو زکام ہو گیا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ آپ کو بخار آ گیا ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے۔ دعا کوئی ٹیبلٹ، کیپسول نہیں ہے، اور اس انداز سے دعاؤں کا کاروبار یہ بہت
غلط چیز ہے، نہ ہمیں کرنا چاہیے اور نہ اس چکر میں پھنسنا چاہیے۔ دعا تو ایک رابطہ ہے، ایک تعلق ہے ہمارا اور ہمارے رب کا۔ جب اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اس کی توجہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس کی رحمتیں ڈھونڈے اگر ہمیں کامیابی مل جائے گی تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، اور بخار، نزلہ، زکام، شوگر، یہ وہ تمام چیزیں جن چیزوں کے لیے لوگ اتنی بار یہ کر لیں، عصر کے بعد یہ پڑھ لیں، فجر کے بعد یہ پڑھ لیں، جبکہ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دعاؤں کو اندھ وشواس کے انداز میں سماج میں پھیلایا جا رہا ہے، اور پھر جب ان لوگوں کی مراد پوری نہیں ہوتی، شوگر ٹھیک نہیں ہوئی، بخار گیا نہیں، کھانسی ختم نہیں ہوئی، تو بد عقیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، دعاؤں پر ان کو شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ کیا ہوا؟ فلاں صاحب نے بتلایا تھا ایسا کرنے سے ہی ہوگا، اتنے دن سے کر رہا ہوں، کچھ تو ہوا نہیں۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوا بھی کتنی ہی اچھی، بہتر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر آپ کو دے دے، اگر آپ جو طریقہ وہ بتلاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کو لینا ہے، اتنے گھنٹے کے بعد آپ کو کھانا ہے اور ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اگر وہ سب ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا دوا کام کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ایک طرف ہم حکیم سے، ڈاکٹر سے نزلہ، زکام، کھانسی کی دوا لے کر آئیں، اور دوسرے آتے ہوئے کسی اسٹور میں گھس جائیں اور وہاں سے آئس کریم خرید لیں، اور آئس کریم کھاتے ہوئے گھر تک آئیں، دوا بھی کھائیں، آئس کریم بھی کھائیں، فائدہ ہوگا کیا؟ آپ کی کھانسی بڑھ جائے گی، آپ کا نزلہ زکام اور خطرناک ہو جائے گا۔ تو قصور اس میں کس کا ہے؟ دواؤں کا؟ نہیں، دواؤں کا نہیں ہے، قصور تو آپ کا اپنا ہے کہ آپ نے اس نسخے کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جیسے آپ کو استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ایسے ہی مسئلہ دعاؤں کا ہے۔ بندے کو یقین نہیں ہے، وہ شک و شبہ کی کیفیت میں گرفتار ہے، دعا کے الفاظ کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتا نہیں، غلط پڑھتا ہے، جو اوقات ہیں دعا کے وہ اسے معلوم نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو غلطی اپنی اور لگاتے ہیں دعا کے سر۔ تو ایسا نہ کریں، اور اس طرح سے کیپسول اور ٹیبلیٹ کے انداز میں دعاؤں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کا، آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ رابطہ جتنا اچھا ہوگا، تعلق جتنا بہتر ہوگا، یاد رب کی جتنی ہوگی، اتنے ہی آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ اور اگر پریشانی آئے گی کبھی تو وہ آپ کے رفع درجات کے لیے ہوگی، گناہوں کو مٹانے کے لیے ہوگی، آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی۔ تو آئیے آج ایک حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ روزانہ صبح شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک بار اور سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر
مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک بار اور سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے آسمان و زمین میں پائی جانے والی کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اس دعا سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرائے، اور ہر طرح کے نقصان سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ دیکھتے رہیے کریم ٹی وی اردو، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور دین کی صحیح بات ان تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔